بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، تسبیح و تہلیل اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کہ خالق کائنات، مالک و ارض و سما. تمام تصرفات اور اختیارات اسی کے قبض قدرت میں ہے. وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم، خطیب الخطباء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، صاحب الجود والکرم، شمس الضحى وبدر الدجى، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، ابھی جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، تم میں سے جو کوئی بھی آدمی آخرت چاہتا ہے، آخرت پسند کرتا ہے، یعنی کہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کہ آخرت میں حشر کے میدان میں کامیاب ہو جائے اور جنت کے اندر چلا جائے. چاہنے سے، پسند کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہارے آرزوں اور تمہاری امیدوں کے اوپر جنت نہیں ملنے والی ہے. آرزویں، حسرتیں، بس یہ اس کے حد تک ہی، ایک امید، ایک آرزو کے حد تک کی ہے، چاہے وہ تمہاری ہو یا پھر اہل کتاب کی ہو. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ بھی برا دیا جائے گا. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار اور ولی نہیں پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی بھی ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی، یعنی کہ رتی برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تو آرزویں کرنے سے، صرف امید لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تم اگر آخرت چاہتے ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوشش کی جائے ویسی جیسے کہ کوشش کرنا چاہیے، اور وہ بھی مومن. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے اور بندی کے اعمال کی اللہ کے یہاں قدردانی ہوگی. محنت کا ضرور پھل ملنے والا ہے. اگر کوشش کریں گے تو ضرور کامیابی نصیب ہونے والی ہے.
محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا بہتر سے بہتر یعنی کہ بہترین بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت کا جو ہے مختصر سا ترجمہ آسان اور سلیس انداز میں ترجمہ کیا گیا۔ اب آج جو موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امتحانات کا سیزن اور نیکیوں کا سیزن، امتحانات کا سیزن اور نیکیوں کا سیزن۔ چونکہ جو ہے امتحانات شروع ہو چکے ہیں، انٹر والوں کے ایگزام شروع ہوئے ہیں، اور CBSE جو سلیبس ہے ان طلباء کے ان بچوں کے بھی امتحانات شروع ہو گئے ہیں، اور SSC جو سلیبس ہے اس کا بھی ماہ مارچ کے اندر آغاز ہونے والا۔ تو ہر طرف جو ہے امتحانات کا ہی سیزن چل رہا ہے اور موسم چل رہا ہے، اور پھر مارچ کے اندر نیکیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے جس کا نام رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار اور نیکیوں کا سیزن۔ روزہ، نمازیں، تلاوت، قرآن کی تلاوت، سحر، افطار، تراویح، صدقہ اور خیرات، ہمدردی، صبر کا جذبہ، شکر کا مادہ، یہ ساری کیفیتوں سے جو ہے دوچار ہونے والے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں انشاءاللہ ہم سمیٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ میں عطا فرمائیں۔ تو ابھی جو ہے امتحانات کا سیزن شروع ہوا ہے، چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا، اور جو ہے ان قریب نیکیوں کا سیزن بھی، نیکیوں کا موسم بہار بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ 2 سیزن ہیں، آپ غور کیجئے، یہ 2 سیزن ہیں۔ ان 2 سیزنوں کے اندر غافلوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، محنت کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ جو کچھ بھی ملے گا محنت کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ کامیاب بھی وہی طلباء ہوں گے جو کہ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے، مواد کو، مضامین کو سمجھیں گے، اور جو ہے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ میں، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ایک ٹارگٹ بنا کر، ایک منصوبہ بنا کر، ایک پلان بنا کر، اور اپنی نظر کے اندر جو ہے ایک ٹارگٹ رکھ کے پڑھائی کریں گے، دلچسپی کے ساتھ میں محنت کریں گے، تو ایسے ہی طلباء کامیاب و کامران ہونے والے ہیں امتحانات کے اندر۔ اب جب رمضان کا نیکیوں کا موسم بہار شروع ہوگا تو جو کوئی بھی رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو جانیں گے، اس کے اندر محنت کریں گے، مشقت کریں گے، روزہ رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کریں گے، تو ایسے ہی لوگ جو ہے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس قدر نیکیاں کما سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، جنت کے اندر، جنتی لوگوں کے اندر، خوش نصیبوں میں اپنا شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں ہی سیزنوں کے اندر غفلت، سستی، لاپرواہی کا ارتکاب کریں گے تو پھر وقت رکنے والا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، طلباء اگر جو ہے سستی، کاہلی کریں گے تو پھر ناکام ہو جائیں گے، امتحانات میں ناکام ہو جائیں گے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر جو ہے مسلمان ماہ رمضان مبارک کا نیکیوں کا سیزن پانے کے باوجود میں اگر کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، تو پھر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ رکنے والا نہیں ہے بلکہ گزر جانے والا ہے۔ جس نے کما لیا کما لیا، اور جس نے گنوایا گنوا دیا۔ اسی لیے جو ہے جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو فرشتہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، شر کرنے والے، برائی کرنے والے تو رک جا، نیکیاں کرنے والے تو اور زیادہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جا، سبقت کرتا جا۔ تو کامیاب و کامران وہی لوگ ہوں گے جو محنت، مشقت اٹھائیں گے، اور جو غفلت، سستی، لاپرواہی کا ارتکاب کریں گے تو پھر وہ ناکام و نامراد ہونے والے ہیں، ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ یہ جو سیزن ہے اس کے اندر کوشش کرنا بھی بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ پڑھائی بھی کرنا ہے اور رمضان المبارک کا اہتمام بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھائی کے اندر بھی مشقت اٹھانا ہے، اور نیکیاں کمانے میں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کے اندر، سبقت کرنے میں بھی محنت کرنا ہے، مشقت اٹھانا ہے اور کوشش کرنا ہے۔ گویا کہ دین اور دنیا دونوں ہی چیزیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے، دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔
اگر ایک معنی کے اندر موٹے ذہن اور فہم کے مطابق ان دنیاوی امتحانات کو، یہ جو امتحانات وغیرہ چل رہے ہیں، اگر یہ دنیا کے حد تک مان لیا جائے تو اس کے لیے بھی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنا زندگی کا آپ وقت لگا رہے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کا صبح میں اٹھنا، کالج کے لیے آنا، ماں باپ جو ہے آپ کے لیے محنت اٹھانا، پھر آپ مشقت اٹھا کر آنا، وہاں پر جو ہے ہزاروں کے اندر فیس کا بھرنا، اور آپ کا اپنی زندگی کا قیمتی وقت وہاں پر لگانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، آپ کے والدین کی جو خواہش ہے آپ اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں، بہترین معیارات کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، جد و جہد، محنت، مشقت اور لگن کے ساتھ میں تعلیم حاصل کریں۔ کوئی آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ حقیقت کے اندر آپ اتریے، حقیقت کی طرف آپ جائیے کہ آپ کا یہ گھر سے نکلنا، کالج میں آنا، پڑھائی کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے والدین کی کوششیں فائدہ مند ہونا چاہیے، آپ کے پیچھے جو اساتذہ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کی کوششیں جو ہے وہ فائدہ مند اور سود مند ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، کالج کو تو جا رہے ہیں لیکن آپ حقیقت سے بالکل دور ہیں، جا رہے ہیں برائے نام، بس صرف جانا ہے ہنسی مذاق کے حد تک یا پھر ٹائم پاس کے حد تک ہی اگر کالج کو جانا ہے تو یقین مانیے گا یہ آپ اپنی دلچسپی کے ساتھ میں پڑھائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ حقیقت کی طرف آپ آگے نہیں بڑھے، حقیقت کے اندر آپ نہیں اترے۔ آپ کی زندگی کے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ضائع اور برباد ہو رہے ہیں، اتنا قیمتی وقت آپ کی زندگی کا یوں ضائع اور برباد ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دین تو یہ سکھا رہا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلیں۔ آپ پڑھیے، کامیابی حاصل کیجئے، بڑے آدمی بڑھیے، بہترین عہدہ آپ حاصل کیجئے، بہترین سے بہترین ملازمت آپ حاصل کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ سپورٹ بنیے، اپنے ماں باپ کے لیے آپ سپورٹ بنیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، معاشرے کے مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے جو ہے آپ ایک سپورٹ بنیے، اور یہ بننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعاؤں میں سب سے جامع دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں سب سے جامع دعا قرآن کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ سے مانگو تو پہلے دنیا مانگو۔ اگر دنیا نہیں مانگیں گے، دنیا کے اندر پیسہ نہیں رہے گا، ملازمت اچھی نہیں رہے گی، عہدہ نہیں رہے گا، کوئی نوکری آپ کے پاس نہیں رہے گی، کوئی صلاحیت آپ کے اندر نہیں رہے گی، کوئی کام کاج آپ نہیں کر سکیں گے، کہیں پر آپ ملازمت نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ آپ اپنے ماں باپ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ اتفاق کی بات ہے، اگر کوئی ماں باپ آپ کے بیمار پڑ جائیں یا کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پیسہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ نہ کوئی آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ آپ نے تو اپنا جو قیمتی زندگی کا وقت تھا کالج کے اندر ایکٹنگ کرتے ہوئے آپ نے یوں برباد کر دیا، کوئی صلاحیت آپ نے حاصل نہیں کی، کوئی معیاری تعلیم بھی آپ نے حاصل نہیں کی، اپنے آپ کو وہ معیار کا، وہ قابلیت کا، وہ صلاحیت کا آپ نے نہیں بنایا، تو پھر آپ کیسے مدد کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ دین بھی لے کر چلنا ہے، دنیا بھی لے کر چلنا ہے، یوں جو ہے رہبانیت اختیار نہیں کرنا ہے، پہاڑوں کی بیابانوں کی زندگی، صوفیوں کی زندگی تم کو نہیں گزارنا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تم کو جو ہے لوگوں کے ساتھ میں میل جول رکھتے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے، ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کی فکر کرتے ہوئے، اپنے بھائی بہنوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کی یعنی کہ ان کی ذمہ داریاں، اخراجات اٹھاتے ہوئے، یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ میں تم کو زندگی گزارنا ہے اور اپنی آخرت بھی تم کو بنانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دے، دنیا دے، اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، غور کیجیے آپ، پہلے دنیا کی بات آئی، آخرت کی بات سیکنڈ نمبر پہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا دے، اچھی دے، آخرت دے، اچھی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
تو یہ اگر ان امتحانات کو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو جد و جہد کرنا، محنت کے ساتھ میں پڑھنا، لگن کے ساتھ میں پڑھنا، یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے ماہ رمضان المبارک، اس کو آپ آخرت کی نظر سے دیکھیے، یہ بھی تو حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث خواب ہے غالباً ایک صحابی کا جو کہ بیان ہوا ہے، اور اکثر رمضان کے موقع پر بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ایک رمضان کا اگر صحیح معنوں میں اہتمام کر لیا جائے تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایک رمضان کا صحیح معنوں میں اہتمام کر لیں تو اپنے آپ کو جنت کا آپ مستحق بنا سکتے ہیں۔ اگر آخرت کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دونوں ہی چیزوں کو آپ کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، دین اور دنیا کو۔ کالج کے طلباء سے بھی میں مخاطب ہوں اور سب سے بھی انشاءاللہ مخاطب رہوں گا۔ آگے بھی جو باتیں آئیں گی بالخصوص وہ کالج کے طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی رہیں گی، اور خاص طور پر عام طور پر بھی سب کے لیے انشاءاللہ باتیں رہیں گی۔ تو یہ 2 سیزن ہیں، غافلوں کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ رمضان مبارک کا سیزن، امتحانات کا سیزن۔ کامیاب وہی طلباء ہوں گے جو سستی کاہلی چھوڑ کر پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اور رمضان مبارک کا آغاز ہو جائے سستی کاہلی چھوڑ کر نیکیوں کی طرف توجہ دیں، اور دونوں کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اب آئیے ایک اور امتحان کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک اور امتحان، یہ زندگی ساری کی ساری امتحان ہے۔ صرف یہ انٹر کے ایگزامس لکھ لیے، ڈگری کے لکھ لیے، انجینئرنگ کے کوئی یعنی کہ ایگزامس لکھ لیے، پھر اس کے بعد میں SSC کے امتحانات لکھ لیے، بس یہیں تک نہیں میرے عزیز اور دوستو۔ مکمل میری اور آپ کی ٹوٹل زندگی یہ امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزماتے رہیں گے۔ تمہاری یہ آزمائش صرف امتحان حال کے اندر ہی 3 گھنٹے کے وقت میں نہیں ہونے والی ہے، بلکہ مکمل زندگی تمہاری آزمائش کے اندر گزر رہی ہے۔ ہماری کڑی نظر تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، ہماری فرشتوں کی کڑی نظر تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے۔ لکھنے والے فرشتے تمہارے حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہیں، کتاب کے اندر نوٹ ہو رہا ہے، ہر وہ چیز جو ہے وہاں پر لکھی جا رہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کڑی نظر تمہارے اوپر ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون رہے ہیں۔ بھلے ہی امتحان حال کے اندر اگر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی طالب علم جو ہے چیٹنگ نہ کرے۔ ہماری نظر بھی تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے کہ ہم میں کا کوئی بندہ اور بندی غلط حرکت نہ کرے، غلط حرکت نہ کرے، برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا۔ جامع باتیں ہیں، جامع نکات ہیں، صرف ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھیے، بس ایک بہترین مضمون، ایک بہترین خاکہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہارے ایمان کے ہم امتحان لیتے رہیں گے، تمہارے اسلام کے ہم امتحان لیتے رہیں گے، تمہارے صبر کا ہم امتحان لیتے رہیں گے، تمہارے شکر کا ہم امتحان لیتے رہیں گے، تمہارے غصے کا ہم امتحان لیتے رہیں گے، تمہارے معاملات کا ہم امتحان لیتے رہیں گے، تمہارے اخلاق کا ہم امتحان لیتے رہیں گے۔ گویا کہ ہر وہ چیز سے ہم تم کو جانچتے اور پرکھتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر دلا کر دشمن کا تمہارا اس وقت میں حال کیسا رہتا ہے۔ والجوع، کبھی بھوکے رکھ کر دیکھیں گے صبر کا مادہ تمہارے اندر کتنا ہے۔ رمضان کے اندر کیا صبر نہیں کرتے؟ صبح سے لے کر شام تک پیتے ہیں پانی، کھاتے ہیں کھانا، کوئی نہیں کھاتے۔ صبر کا مادہ۔ والجوع ونقص من الاموال، وہ مال کے اندر کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ گویا کہ بہت ساری آیتیں ہیں۔ لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، لیکن وقت کی نزاکت سے میں 2-3 آیتیں چھوڑ رہا ہوں، بس یہ 2 آیتیں کافی ہیں انشاءاللہ ہوش و حواس دلانے کے لیے۔ ایک اور بھی امتحان کی طرف تیاری کرنا ہے۔ قبر میں بھی امتحان ہونے والا ہے، سوالات پوچھے جائیں گے، مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَن نَبِيُّكَ۔ پھر اس کے بعد میں ایک چوتھا سوال بھی آنے والا ہے، پھر اس کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ کل روز محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر پہنچیں گے۔ لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 وفي روایت عن 5۔ سوالات پرچہ جو ہے وہ لیک ہے، ایک دم بالکل پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، سوالات تم کو بتلا دیے گئے ہیں، جوابات کی تیاری کر لو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔
سوالات تمہارے سامنے ہیں۔ اب اپنی زندگی کے ساتھ میں نیک اعمال کرتے ہوئے کل قیامت کے دن وہاں پر جوابات دینے کی تیاری تم کو کرنا ہے۔ پہلے جو امتحان تمہارا ہوگا یہ تو موت اور زندگی، جب سے تم بالغ رہو گے اس وقت سے لے کر مرتے وقت تک تو تمہاری آزمائش ہے۔ لیکن جیسے ہی تم قبر کے گڑھے کے اندر پہنچ جاؤ گے، تمہارے اہل و عیال، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب تم کو قبر کے گڑھے کے اندر اٹھا کر لاکھوں منوں مٹی کے ذرات کے نیچے دبا کر واپس پلٹ کر آئیں گے۔ پھر اس امتحان کی تیاری کر لو۔ یہ امتحانات ہیں تو یہ بھی تو امتحان ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اگر تم یہاں پر پھنس گئے تو پھر کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، پھر کوئی دوبارہ امتحان کا تصور چھوڑ دینا۔ دنیا کے امتحانات کے اندر اگر اس کے اندر کوئی ایک آدھ پرچہ چلا بھی گیا، فیس دوبارہ بھر لو، پھر سے دوبارہ سپلیمنٹری لکھ لو، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مواقع تو بہت سارے ہیں، لیکن قبر کے اندر اگر پھنس گئے تو کیا پلٹ کر دوبارہ زمین کے اوپر اچھل کر آؤ گے؟ آنا چاہو گے تو آ نہیں سکو گے، زندگی گزارنا چاہو گے بھی تو گزار نہیں سکو گے، اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہو تو بھی مل نہیں سکو گے۔ ارے پھر اس امتحان کو کیوں بھول رہے ہو؟ یہ بھی تو امتحان کی فکر کریں، کوشش کریں، پھر ان سوالات کی بھی تیاری کر لیں۔ کیا جواب دیں گے فرشتوں کے سوالات کے پوچھے جانے پر؟ یہ امتحان کا پرچہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اتنے سوالات ہیں، یہ کمپلسری آپ کو کرنا ہی کرنا۔ دوسرے نمبر پر آئیں گے، یہ آپشن ہے، اس میں سے آپ ایک آدھ چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آئیں گے یہ تو کمپلسری آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، بولنا ہی بولنا ہے، لکھنا ہی لکھنا ہے اس کے بارے میں۔ اور قبر کے جو ہیں یہ تو حقیقت کے اوپر سے پردے اٹھا دینے والے ہیں، یہ تو وہاں پر تو سوالات ایسے پوچھے جائیں گے، پھر ان سوالات کے جوابات کی بھی تیاری کر لیں۔ اور روز قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے، زندگی کہاں پر گزارے، جوانی کہاں پر گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور علم جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے اوپر عمل تو نے کہاں تک کیا ہے۔ تو ان امتحانات کی بھی تیاری کرنا ہے۔ اس امتحان کی طرف بھی میں نے توجہ آپ کی مبذول کروائی۔ ذرا نکات پھر ایک مرتبہ، بہت جامع نکات ہیں، کہنے کے لیے انہی باتوں کے اوپر وقت ختم ہو جا سکتا، لیکن آخر میں اور بھی اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا۔ پہلی چیز، 2 سیزن، امتحانات کا سیزن اور نیکیوں کا سیزن۔ غافلوں کو کچھ نہیں ملے گا، ہوش و حواس میں آ جائیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ بچے محنت لگن کے ساتھ میں، جستجو کے ساتھ میں، طلبہ مشقت کے ساتھ میں تعلیم حاصل کریں، پڑھیں اور پوری محنت کے ساتھ میں جا کر امتحانات لکھیں۔ اور نیکیوں کے سیزن کے اندر غافل، سستی، لاپرواہی کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور دوسری جو چیز تھی، دوسرا نقطہ، دونوں ہی سیزنوں کے لیے کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ دین اور دنیا ساتھ میں لے کر چلو، کسی ایک طرف بھی اگر جھکاؤ پلڑا ہو جائے گا تو پھر جو ہے کامیابی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ دین اور دنیا ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اور دنیا کا بھی دیکھنا ہے، آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ تیسرا جو نقطہ بتایا گیا، زندگی ہماری اس مکمل امتحان ہی امتحان ہے، اور قبر کے اندر بھی امتحان ہے، آخرت کے روز محشر میں جب پہنچیں گے وہاں پر بھی سوالات ہوں گے، اور وہاں پر بھی ہمارے لیے امتحانات ہوں گے، امتحان ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اب تھوڑا ان امتحانات کی طرف آئیے گا، یہ جو امتحانات چل رہے ہیں اس کی طرف۔ ان ایگزامز کو، امتحانات کو لے کر کافی بچوں کے اندر خوف، بے چینی کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے اور پائی بھی جا رہی ہے۔ نہ صرف بچوں کے اندر بلکہ رزلٹ کو لے کر بچے بھی متفکر ہیں، اور پیرنٹس بھی، والدین بھی متفکر ہیں، یہاں تک کہ اساتذہ بھی متفکر ہیں۔ خوف اور بے چینی کی کیفیت، اضطراب کی کیفیت، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کے اندر خوف اور بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے؟ پہلی وجہ، پڑھائی نہیں کی ہے۔ سال شروع ہوا، ابھی تو سال شروع ہوا یار، چھوڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی سال شروع ہوا، 1-2 مہینے گزریں گے، اس کے بعد میں تھوڑے 2-4 مضمون، 2-4 سبجیکٹس پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں پھر پڑھائی شروع کریں گے۔ 2-4 مہینے گزرے، ابھی تو بہت لمبا ٹائم ہے۔ یہ کل آگے آگے کرتے کرتے ہو گیا یہ کہ کچھ پڑھائی نہیں ہوئی، عین امتحانات سامنے آ گئے۔ جب کچھ پڑھائی نہیں ہوئی، امتحانات سامنے آ گئے، تو اب خوف، بے چینی کی کیفیت، پڑھائی تو کچھ پڑھے نہیں، اب امتحان کیا لکھیں گے، ایگزام کیا لکھیں گے، یہ ایک ڈر بچوں کے اندر، خوف اور بے چینی کی کیفیت۔ دوسرا سبب، والدین کی امیدیں، ہمارا بچہ بڑا ٹاپ کرے گا، ہماری بچی ٹاپ کرے گی۔ اب یہ ٹاپ کا جو ذہن والدین کا بنا ہوا ہے،
یہ بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز چبھ رہی ہے۔ ہماری والدین کی تو ہم سے ساتھ میں کافی امید ہے، وابستہ ہیں، لیکن کیا میں اتروں گا؟ کیا میں ٹاپ کروں گا؟ کیا میں کامیاب ہو سکوں گا؟ کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں اپنے والدین کی خواہش پوری کروں گا؟ کیا میں میری ماں کی خواہش، میرے باپ کی خواہش پوری کر پاؤں گا؟ یہ خوف بچوں کے اندر۔ تیسری وجہ، اپنے رشتہ دار ہیں یا پھر بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ میں بچے کا تقابل، اسے کہا جاتا ہے مسابقہ۔ فلاں کا بچہ دیکھو کتنا بہترین پڑھنے والا ہے، فلاں کا بچہ مکمل تیاری کر لیا، بہت پڑھنتو ہے، بہت ذہین، بہت فتین ہے، وہ بچہ جو ہے ٹاپ کرے گا، اچھا پڑھنے والا۔ یہ رشتہ داروں کے اندر ان کے بچے بھی امتحان لکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی امتحان لکھ رہے ہیں، تو اب ہمارا بچہ پاس ہوگا یا نہیں پاس ہوگا، ٹاپ کرے گا نہیں کرے گا، ان کا بچہ آگے چلا جائے گا، ان کا بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر لے گا۔ یہ چیز، یہ خوف بچوں کے اندر بھی ہے، والدین کے اندر بھی ہے، اور یہاں تک کہ اساتذہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، بچے دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں، اتنا آپ دیکھیے ہر سال جیسے امتحانات ہوتے نا، امتحانات ہونے کے بعد میں رزلٹ سے پہلے ہی، ارے پچھلے سال رزلٹس آنے سے پہلے ہی ایک بچے نے خودکشی کر لی۔ ارے تھوڑا رزلٹ آنے تک تو انتظار کرتا، پتہ نہیں پاس بھی ہو جاتا، کامیاب و کامران بھی ہو جاتا، لیکن نہیں، ڈپریشن کا اتنا شکار، اتنا ٹینشن، عورت نے اتنا سوار کر لیا اپنے ذہن کے اوپر اس چیز کو کہ رزلٹ کے آنے سے پہلے ہی خودکشی کر بیٹھا۔ اور خودکشی کا جو تناسب ہے وہ آندھرا اور تلنگانہ کے اندر زیادہ ہے بچوں کے اندر۔ کیونکہ یہی وجہ ہے، ایک تو پڑھائی نہیں ہوتی، دوسرا جو ہے والدین کے ٹاپرز کی امیدیں، ہمارا بچہ بڑا ٹاپ کرے گا، اور تیسرا تقابل، فلاں بچہ، دونوں بچوں کے درمیان میں تقابل، ان کا بچہ اچھا پڑھنے والا، ہمارا بچہ نہیں پڑھنے والا۔ یہ چیز جو ہے والدین کو متفکر کرتی ہے اور بچوں کو متفکر کر دیتی ہے۔ جب بچے دباؤ کے اندر آتے ہیں، ٹینشن کے اندر آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اس کا اثر سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے دوری، بچے کو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، کتابیں دیکھے گا تو ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا، پڑھے گا ہی نہیں، کتابیں کھولے گا ہی نہیں، برائے نام مجبوری آپ اسے بٹھا رہے ہیں کوڑا سر پہ لے کر، بس اتنا ہی، لیکن وہ شوق سے نہیں پڑھ رہا۔ کتابوں سے دوری، تیاری جو ہے وہ ادھوری، بالکل تیاری ادھوری رہ جاتی ہے کتابوں کی دوری کی وجہ سے۔ دوسری چیز، اچھا خاصے پڑھنے والے بچے بھی اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا پڑھنے والا بچہ، اسے صرف ایگزامز کے قریب میں ریویژن کرنا رہتا ہے، دباؤ کے اندر آ کر وہ ریویژن بھی نہیں کر پاتا۔ اچھا پڑھنے والا بچہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تیسری چیز، صحت بچوں کی خراب ہوتی ہے، ان ٹینشنوں کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز، سب کچھ یاد رہنے کے باوجود بھی جیسے ہی ایگزام ہال میں پہنچتے ہیں، پیپر سامنے آتا ہے، ساری چیزیں، ساری معلومات، ساری پڑھائی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اب بچہ سوچنے لگتا ہے پہلے کون سا آنسر لکھوں، یہ شروع کروں یا یہ شروع کروں یا یہ شروع کروں، سوچنے میں وقت ہو جاتا ہے۔ اب پھر جو آنسرز ہیں، جو جوابات ہیں، وہ اپنے ذہن کے اندر اعادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا جواب یاد آتا، بیچ میں جا کے پھنس جاتا، اب اس جواب کو بھی چھوڑ دے گا، دوسرا سوال لے گا، دوسرے سوال کے اندر بھی درمیان میں جا کر پھنس جائے گا، یوں اسے انتخاب کرتے کرتے کہ پہلا آنسر لکھوں، دوسرا لکھوں، چوتھا لکھوں، پانچواں لکھوں، اسی کے اندر اس کا 1 گھنٹہ چلا گیا۔ اب بچہ جو وقت ہے، ارے وقت تو کافی کم رہ گیا، اب اور ٹینشن اس کا بڑھ گیا، خوف کے اندر آ گیا، اب وقت کی جو وہ فکر ہے اب اسے لاحق ہو رہی ہے، وقت بہت کم بچا ہوا ہے، اسی ٹینشن کے اندر وہ ایگزام لکھ کے آتا ہے، تو بس آپ یوں سمجھیے گا کہ اس کے ذہن سے ساری معلومات نکل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف اور صرف بچوں کے اندر دباؤ، خوف، بے چینی، اضطراب، ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کے جو علاج ہے، چند تجاویز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور والدین سرپرستوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تجاویز کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ عبادات کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ میں کریں، اللہ سے دعا بھی کریں،
اور ایک کام یہ بھی کریں کہ صبح میں اٹھ کر نماز فجر کے بعد میں چہل قدمی کریں، یعنی کہ تھوڑا سا ٹہلیں۔ ٹہلنے کی وجہ سے جو دباؤ ہے، جو تناؤ ہے، وہ ریلیکس ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، یہ چیز دور ہو جاتا ہے چلنے کی وجہ سے، چہل قدمی کرنے کی وجہ سے۔ اب جو وقت ہے صبح کا، یہ پڑھائی کے لیے بہت ہی بہترین وقت مانا جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں جو مشکل مضامین ہیں، مشکل سبجیکٹس ہیں، وہ آپ صبح کے وقت میں پڑھائی کریے، یا پھر نماز فجر سے پہلے پڑھائی کریے، جلدی اٹھ کر پڑھائی کریے، نماز فجر کے بعد میں آپ پڑھائی کریے۔ مشکل مضامین اس وقت میں آپ لے کر بیٹھیں جبکہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی اور باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ صبح کا وقت تازگی کا وقت رہتا ہے، آپ اس وقت میں لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ دوسری چیز، خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے اندر آپ اعتماد پیدا کریں۔ وقت نہیں ملا، آپ نہیں پڑھ سکے، وقت کو ضائع کر دیا، اور وقت ضائع مت کیجیے۔ جو وقت آپ کے پاس ہے بس اسی کو آپ غنیمت جانیے، اسی میں آپ پڑھائی کیجیے۔ آپ کے والدین کی امیدیں ہیں کہ ہمارا بچہ ٹاپ کرے گا، آپ اپنے اندر کہہ لیجئے کہ میں ضرور ٹاپ کروں گا۔ اعتماد اپنے اندر آپ پیدا کیجیے، بھروسہ آپ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور اگر آپ کا تقابل مسابقہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں بچہ ہمارا بچہ اگر ایسا ہو رہا ہے، تو آپ ٹکر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کیجئے کہ آپ ضرور، آپ کے والدین جس سے آپ کا تقابل کر رہے ہیں، مسابقہ کر رہے ہیں، ضرور آپ اس بچے سے آگے نکل جائیں گے، اور آپ آگے نکلیں گے۔ یہ کوشش کریے، یہ عزم، یہ ہمت، یہ اعتماد آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اعتماد آپ پیدا کیجئے۔ تیسری چیز، مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ آپ کی ہونا چاہیے۔ ناکامی کے بارے میں مت سوچئے، کامیابی کے بارے میں سوچئے۔ کامیاب آپ ہوئیں گے، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کوئی خوف، ڈپریشن آپ مت لیجئے، کامیابی کے بارے میں سوچیں، ناکام نہیں بلکہ کامیابی۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ ملیے جو آپ کے اندر جذبہ، روح پھونکنے والے، آپ کو جوش دلانے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ ملیے۔ اور کافی جو طلبہ ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل مت کیجیے۔ فلاں میرے روم کے ساتھ میں رہنے والا بچہ اتنا پڑھ لیا، وہ اتنا پڑھ لیا، یہ اتنا پڑھ لیا، اس کے ذریعے سے جو ہے مایوسی آ جاتی ہے، پست ہمتی کا شکار آپ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، نیند مکمل کیجیے۔ نیند جو ہے یہ آدھی غذا ہے۔ 7 یا 8 گھنٹے سونا برابر ضروری ہے صحت کے لیے، ورنہ صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی نیند ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں سو کر پڑھائی کرنے کے لیے نکلیں گے تو خوف اور ٹینشن، دباؤ کے اندر آپ آ جائیں گے، ذہنی توازن آپ کا بگڑ جائے گا، اور آپ یعنی کہ جس ذریعے سے اور جس معنوں میں، حقیقی معنوں میں امتحانات لکھنا ہے، ان اس کے اندر ویسی صلاحیت کے ساتھ میں آپ امتحان نہیں لکھ سکیں گے۔ والدین جو سرپرست ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ امتحانات کے دنوں میں خاص طور پر بچے کو ڈانٹیے مت، غصہ مت کیجیے، اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے کہ تو کچھ نہیں پڑھ سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پاس نہیں ہو سکتا، تو ٹاپ نہیں کر سکتا، تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے زندگی بھر آپ کے بچوں کو چبھتے رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آپ ایک حوصلہ بڑھائیے اپنے بچوں کا، بیٹے تم ضرور کر سکتے، بیٹی تم ضرور کامیاب ہو سکتے۔ اس طریقے سے آپ حوصلہ بڑھائیے اپنے بچوں کا، اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کے بہتر، یعنی کہ اچھا کریں گے، اچھا لکھیں گے، اس قسم کی آپ اپنے بچوں سے بہترین اچھی امید رکھیے گا۔ غذا کے اندر تر و تازہ ترکاریاں اور پھل استعمال کیجیے، اور جو ڈرائی فروٹس ہے وہ استعمال کیجئے، جس کے ذریعے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ اور کئی سارے نوجوان طلبہ، بچے، اسٹوڈنٹس کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس یہ آپ کی صحت کے لیے زہر کے برابر ہے، اس سے اجتناب کیجئے۔ چائے یہ آپ کی صحت کو تر و تازہ ضرور کرتی ہے، لیکن سوچنے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، اور ان حالات کے اندر آپ کے لیے بہتر اور مفید کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، تقاریب، ان چیزوں سے آپ دور رہیے گا۔ گھنٹوں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے فونوں کے اندر، فون سے دور رہیے، فون کو دور رکھیے، بازو میں رکھ دیجئے آپ۔ سوشل میڈیا نہیں،
اسمارٹ فون نہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ امتحانات کے حد تک بھلے ہی ہمیشہ ہی اجتناب اور پرہیز کرنا ہے، لیکن امتحانات تک تو اس بات کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس چیز سے آپ دور رکھیے، ورنہ گھنٹوں آپ کے اسی کے اندر برباد ہو جانے والے ہیں۔ اور اگر آپ فونوں کے اندر دیکھتے رہیں گے، یوٹیوب، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، اسی کے اندر اگر آپ لگے رہیں گے تو آپ کا جو قیمتی وقت ہے یہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور تقاریب، شادی، ولیمہ، فیسٹیولز، فنکشنز، یہ تو اللہ رحم کرے۔ ہماری دعوتیں کیسی ہیں؟ راتوں کا وقت ضیاع، برباد ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نیند خراب، عبادتیں بھی خراب، اور جو ہے راتوں کا جاگنا، راتوں میں کھانا، جس کی وجہ سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر امتحانات کے دنوں کے اندر تقاریب وغیرہ سے دور رہیے، اور جو ہے اجتناب کرنے سے، یعنی کہ شرکت کرنے سے اجتناب کریے، پرہیز کیجیے۔ آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ بچے آخر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ پاس کیوں نہیں ہوتے، کامیاب کیوں نہیں ہوتے، ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 وجہ بے مقصدیت، ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ کسی بچے سے آپ پوچھئے تو نے کون سا گروپ لیا ہے؟ یہ گروپ لیا ہے، کس وجہ سے؟ آخر بننا تو کیا چاہتا ہے؟ اسے ہی نہیں پتا کہ اس نے وہ گروپ کیوں لیا ہے۔ نہیں، دوستوں نے لیا، میں نے بھی لے لیا۔ دوستوں کے بلبوتے پر تو نے اپنی بہترین زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ تجھے ہی نہیں پتا کہ تو نے وہ گروپ کیوں لیا۔ آگے بڑھ کر تو بننا کیا چاہتا ہے بھائی؟ تیرا ٹارگٹ کیا ہے؟ تیری سوچ کیا ہے؟ تو آگے کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصدیت کے تحت۔ بس کالج کو کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی ٹائم پاس کرنے۔ وہ دوست بھی آج آتے بولے اس واسطے میں بھی چلے جا رہا ہوں، ملاقات ہو جاتی، اس وجہ سے کیا کالج کو جانا ہے؟ بے مقصدیت، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کوئی اپنے ذہن کے اندر کوئی گول ہی نہیں ہے کہ آخر میں نے یہ گروپ لیا ہے تو کرنا کیا ہے، اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں کون سی پڑھائی کرنا ہے، پھر اس کے لیے کیسی تیاری کرنا ہے، اور مجھے اپنی منزل تک، اپنے ٹارگٹ تک، اپنے مقصد تک مجھے کیسے پہنچنا۔ بے مقصدیت۔ دوسری چیز سستی، کاہلی، اور تیسری چیز کل کا فریب۔ میں نے ابھی خطبے کے شروع میں ہی کہا، کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا۔ یہ کل ہوتے ہوتے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، پورا سال ہی مکمل ہو گیا۔ ابھی تک جناب پڑھنے کی فکر میں ہی ہے، لیکن پڑھائی ابھی تک بھی شروع ہوئی نہیں۔ امتحانات سامنے آ چکے ہیں جناب کہ ابھی پڑھائی بھی شروع نہیں ہوئی۔ اب یہ پڑھیں گے کب، تیاری کب کریں گے؟ خوف، اسی وجہ سے تناؤ، جس کی وجہ سے بچے جو ہے یعنی کہ ایک دم دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے جس کی وجہ سے بچے ناکام ہوتے ہیں، غرور، گھمنڈ، تکبر۔ یہ غرور، گھمنڈ، تکبر اور اوور کانفیڈنس اس حد تک بھی رہتا ہے بعض بچوں کے اندر کہ اپنے استادوں کو بھی جو ہے ادب احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ارے ان کو کیا معلوم، یہاں تک کہ اپنے استاد کو بھی حقارت کی نظر سے۔ اور بعض بچوں کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ اتنا بھی کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنا جو ساتھی ہے اس کے پاس جا کر پوچھنا بھی اپنی بے عزتی سمجھتے۔ یہی غرور، گھمنڈ، تکبر ان کو لے ڈوبتا ہے۔ جیسے کہ قارون کو گھمنڈ نے لے ڈوبا، ویسے ہی جو ہے طلباء کو یہ غرور، گھمنڈ، تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، جیسا کہ ابھی شروع میں کہا میں نے کہ فون وغیرہ جس کی وجہ سے جو ہے بے جا استعمال کی وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے۔ بری صحبت جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور ناکام و نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بچے 10 کلاس تک، SSC تک بڑے بہترین، بڑے فرمانبردار، بڑے بات کو ماننے والے، سننے والے، سمجھنے والے، لیکن جیسے ہی باہر کی آب و ہوا لگتی ہے، کالج کی میدان میں گئے، فیلڈ میں گئے، وہاں پر جو دوسرے دوست وغیرہ مل گئے، اب اس کے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، اور جو رویہ ہے، جو سلوک ہے وہ بھی بدل گیا۔ کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے ہیں، ایک جو ہے یعنی کہ لوہار بھٹی پھونکنے والا اور ایک عطر فروش، جس کے پاس جا کر بیٹھو گے اس کا اثر ساتھ میں لے کر آؤ گے۔ عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو ملے گی، اور اگر بھٹی دھونکنے والے کے پاس جا کر بیٹھو گے تو سوائے گرد و غبار اور اپنے کپڑوں کو خراب کرنے کے، اپنے دامن کو خراب کرنے کے، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز تم نہیں لا سکتے۔ اگر بہترین صحبت اختیار کرو گے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنے ارادوں کو اور اپنے جو اخلاق ہیں اس کو پاکیزہ بناؤ گے، لیکن اگر غلط صحبت اختیار کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق
दिमाग को, अपनी तमीज़ सलाहियत को और अपने सारे इरादों को, सब चीज़ों को तुम गंवा बैठोगे। बेहतरीन सोहबत इख्तियार करना चाहिए, बुरी सोहबत से इज्तनाब और परहेज़ करना चाहिए। नाकाम बच्चे इस वजह से भी होते हैं कि बड़ी बेहतरीन मिसाल इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम वकी रहिमहुल्लाह से सवाल किया कि शेख मोहतरम, मैं पढ़ता हूँ, याद भी करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। शेख मोहतरम ने जवाब के अंदर कहा, गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, तुम्हारा हाफिज़ा मजबूत होगा, तुम्हारी याददाश्त मजबूत होगी, गुनाह करना छोड़ दो। उसके बाद में कहा कि देखो, इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह अपना नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। नाफरमानी करना, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला जो हाफिज़ा है उसको मजबूत रखेगा। और एक सबब है जिसकी वजह से बच्चे नाकाम होते हैं, एहसास कमतरी। ये बहुत जामे बातें हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत के लिहाज से ये आखिरी। नमाज़ फजर के बाद में आप पढ़ाई करिए। मुश्किल मज़ामीन उस वक़्त में आप लेकर बैठें जबकि आपके जहन के अंदर कोई और बातें नहीं होना चाहिए। सुबह का वक्त ताज़गी का वक्त रहता है, आप उस वक़्त में लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। दूसरी चीज़, खुद एतमादी पैदा करें, अपने अंदर आप एतमाद पैदा करें। वक्त नहीं मिला, आप नहीं पढ़ सके, वक्त को ज़ाय कर दिया, और वक्त ज़ाय मत कीजिए। जो वक्त आपके पास है बस उसी को आप गनीमत जानिए, उसी में आप पढ़ाई कीजिए। आपके वालिदैन की उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा टॉप करेगा, आप अपने अंदर कह लीजिए कि मैं ज़रूर टॉप करूँगा। एतमाद अपने अंदर आप पैदा कीजिए, भरोसा आप अपने अंदर पैदा कीजिए। और अगर आपका तकाबुल मुसाबिका किया जा रहा है कि फ़लाँ बच्चा हमारा बच्चा, अगर ऐसा हो रहा है तो आप टक्कर के लिए खड़े हो जाइए। आप अपने अंदर ये एतमाद पैदा कीजिए कि आप ज़रूर, आपके वालिदैन जिससे आपका तकाबुल कर रहे हैं, मुसाबिका कर रहे हैं, ज़रूर आप उस बच्चे से आगे निकल जाएंगे और आप आगे निकलेंगे। ये कोशिश करिए, ये अज़म, ये हिम्मत, ये एतमाद आप अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। एतमाद आप पैदा कीजिए। तीसरी चीज़, मुस्बित सोच, पॉजिटिव सोच आपकी होना चाहिए। नाकामी के बारे में मत सोचिए, कामयाबी के बारे में सोचिए। कामयाब आप होंगे और इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। कोई खौफ, डिप्रेशन आप मत लीजिए, कामयाबी के बारे में सोचें, नाकाम नहीं बल्कि कामयाबी। और ऐसे लोगों के साथ में आप मिलिए जो आपके अंदर जज्बा, रूप फूंकने वाले, आपको जोश दिलाने वाले, ऐसे लोगों के साथ में आप मिलिए। और काफ़ी जो तलबा हैं उनके बारे में मालूमात हासिल मत कीजिए। आप फ़लाँ मेरे रूम के साथ में रहने वाला बच्चा इतना पढ़ लिया, वो उतना पढ़ लिया, ये इतना पढ़ लिया, इसके ज़रिए से जो है मायूसी आ जाती है, पस्त हिम्मती का शिकार आप हो जाते हैं। चौथी चीज़, नींद मुकम्मल कीजिए। नींद जो है ये आधी ग़िज़ा है। 7 या 8 घंटे सोना बराबर ज़रूरी है सेहत के लिए, वरना सेहत मुतासिर हो जाती है। 7 घंटे या 8 घंटे की नींद होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोकर पढ़ाई करने के लिए निकलेंगे तो खौफ और टेंशन, दबाव के अंदर आप आ जाएंगे, ज़हनी तवाज़ुन आपका बिगड़ जाएगा और आप यानी कि जिस ज़रिए से और जिस मानों में, हकीकी मानों में इम्तिहानात लिखना है, उन इसके अंदर वैसी सलाहियत के साथ में आप इम्तिहान नहीं लिख सकेंगे। वालिदैन जो सरपरस्त हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर हौसला पैदा करें। इम्तिहानात के दिनों में ख़ास तौर पर बच्चे को डांटिए मत, गुस्सा मत कीजिए। और आपकी ज़बान से ये जुमला नहीं निकलना चाहिए कि तू कुछ नहीं पढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पास नहीं हो सकता, तू टॉप नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता। ये जुमले ज़िंदगी भर आपके बच्चों को चुभते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आप एक हौसला बढ़ाइए अपने बच्चों का, बेटे तुम ज़रूर कर सकते हैं, बेटी तुम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। इस तरीके से आप हौसला बढ़ाइए अपने बच्चों का और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें और अपने बच्चों के बेहतर यानी कि अच्छा करेंगे, अच्छा लिखेंगे, इस किस्म की आप अपने बच्चों से बेहतरीन अच्छी उम्मीद रखिएगा। ग़िज़ा के अंदर तरोताज़ा तरकारियाँ और फल इस्तेमाल कीजिए और जो ड्राई फ्रूट्स है वो इस्तेमाल कीजिए, जिसके ज़रिए से दिमाग को तक़वियत मिलती है। और कई सारे नौजवान तलबा, बच्चे, स्टूडेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ये आपकी सेहत के लिए ज़रा जहर के बराबर है, इससे इज्तनाब कीजिए। चाय ये आपकी सेहत को तरोताज़ा ज़रूर करती है लेकिन सोचने की सलाहियत को दबा देती है। ये साइंस की बातें हैं और इन हालात के अंदर आपके लिए बेहतर और मुफीद कारआमद साबित होंगे इंशाअल्लाह। और
فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، تقاریب، ان چیزوں سے آپ دور رہیے گا۔ گھنٹوں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے فونوں کے اندر، فون سے دور رہیے، فون کو دور رکھیے، بازو میں رکھ دیجئے آپ، سوشل میڈیا نہیں، اسمارٹ فون نہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ امتحانات کے حد تک بھلے ہی ہمیشہ ہی اجتناب اور پرہیز کرنا ہے، لیکن امتحانات تک تو اس بات کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس چیز سے آپ دور رکھیے، ورنہ گھنٹوں آپ کے اسی کے اندر برباد ہو جانے والے ہیں۔ اور اگر آپ فونوں کے اندر دیکھتے رہیں گے، یوٹیوب، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، اسی کے اندر اگر آپ لگے رہیں گے تو آپ کا جو قیمتی وقت ہے یہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور تقاریب، شادی، ولیمہ، فیسٹیولز، فنکشنز، یہ تو اللہ رحم کرے۔ ہماری دعوتیں کیسی ہیں؟ راتوں کا وقت ضیاع، برباد ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نیند خراب، عبادتیں بھی خراب، اور جو ہے راتوں کا جاگنا، راتوں میں کھانا، جس کی وجہ سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر امتحانات کے دنوں کے اندر تقاریب وغیرہ سے دور رہیے، اور جو ہے اجتناب کرنے سے، یعنی کہ شرکت کرنے سے اجتناب کریے، پرہیز کیجیے۔ آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ بچے آخر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ پاس کیوں نہیں ہوتے، کامیاب کیوں نہیں ہوتے، ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 وجہ بے مقصدیت، ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ کسی بچے سے آپ پوچھئے تو نے کون سا گروپ لیا ہے؟ یہ گروپ لیا ہے، کس وجہ سے؟ آخر بننا تو کیا چاہتا ہے؟ اسے ہی نہیں پتا کہ اس نے وہ گروپ کیوں لیا ہے۔ نہیں، دوستوں نے لیا، میں نے بھی لے لیا۔ دوستوں کے بلبوتے پر تو نے اپنی بہترین زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ تجھے ہی نہیں پتا کہ تو نے وہ گروپ کیوں لیا۔ آگے بڑھ کر تو بننا کیا چاہتا ہے بھائی؟ تیرا ٹارگٹ کیا ہے؟ تیری سوچ کیا ہے؟ تو آگے کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصدیت کے تحت۔ بس کالج کو کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی ٹائم پاس کرنے۔ وہ دوست بھی آج آتے، بولے اس واسطے میں بھی چلے جا رہا ہوں، ملاقات ہو جاتی، اس وجہ سے کیا کالج کو جانا ہے؟ بے مقصدیت، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کوئی اپنے ذہن کے اندر کوئی گول ہی نہیں ہے کہ آخر میں نے یہ گروپ لیا ہے تو کرنا کیا ہے، اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں کون سی پڑھائی کرنا ہے، پھر اس کے لیے کیسی تیاری کرنا ہے، اور مجھے اپنی منزل تک، اپنے ٹارگٹ تک، اپنے مقصد تک مجھے کیسے پہنچنا۔ بے مقصدیت۔ دوسری چیز سستی، کاہلی، اور تیسری چیز کل کا فریب۔ میں نے ابھی خطبے کے شروع میں ہی کہا، کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا۔ یہ کل ہوتے ہوتے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، پورا سال ہی مکمل ہو گیا۔ ابھی تک جناب پڑھنے کی فکر میں ہی ہے، لیکن پڑھائی ابھی تک بھی شروع ہوئی نہیں۔ امتحانات سامنے آ چکے ہیں جناب کہ ابھی پڑھائی بھی شروع نہیں ہوئی۔ اب یہ پڑھیں گے کب، تیاری کب کریں گے؟ خوف، اسی وجہ سے تناؤ، جس کی وجہ سے بچے جو ہے یعنی کہ ایک دم دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے جس کی وجہ سے بچے ناکام ہوتے ہیں، غرور، گھمنڈ، تکبر۔ یہ غرور، گھمنڈ، تکبر اور اوور کانفیڈنس اس حد تک بھی رہتا ہے بعض بچوں کے اندر کہ اپنے استادوں کو بھی جو ہے ادب احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ارے ان کو کیا معلوم، یہاں تک کہ اپنے استاد کو بھی حقارت کی نظر سے۔ اور بعض بچوں کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ اتنا بھی کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنا جو ساتھی ہے اس کے پاس جا کر پوچھنا بھی اپنی بے عزتی سمجھتے۔ یہی غرور، گھمنڈ، تکبر ان کو لے ڈوبتا ہے۔ جیسے کہ قارون کو گھمنڈ نے لے ڈوبا، ویسے ہی جو ہے طلباء کو یہ غرور، گھمنڈ، تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، جیسا کہ ابھی شروع میں کہا میں نے کہ فون وغیرہ جس کی وجہ سے جو ہے بے جا استعمال کی وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے۔ بری صحبت جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور ناکام و نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بچے 10 کلاس تک، SSC تک بڑے بہترین، بڑے فرمانبردار، بڑے بات کو ماننے والے، سننے والے، سمجھنے والے، لیکن جیسے ہی باہر کی آب و ہوا لگتی ہے، کالج کی میدان میں گئے، فیلڈ میں گئے، وہاں پر جو دوسرے دوست وغیرہ مل گئے، اب اس کے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، اور جو رویہ ہے، جو سلوک ہے وہ بھی بدل گیا۔ کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے ہیں، ایک جو ہے یعنی کہ لوہار بھٹی پھونکنے والا اور ایک عطر فروش، جس کے پاس جا کر بیٹھو گے اس کا اثر ساتھ میں لے کر آؤ گے۔
अतर फरोश के पास बैठोगे तो खुशबू मिलेगी, और अगर भट्टी धूकने वाले के पास जाकर बैठोगे तो सिवाय गर्द व गुबार और अपने कपड़ों को ख़राब करने के, अपने दामन को ख़राब करने के, उससे हटकर कोई और चीज़ तुम नहीं ला सकते। अगर बेहतरीन सोहबत इख्तियार करोगे, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी सोच को, अपने इरादों को और अपने जो अखलाक हैं उसको पाकीज़ा बनाओगे। लेकिन अगर गलत सोहबत इख्तियार करोगे तो भटक जाओगे, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी तमीज़ सलाहियत को और अपने सारे इरादों को, सब चीज़ों को तुम गंवा बैठोगे। बेहतरीन सोहबत इख्तियार करना चाहिए, बुरी सोहबत से इज्तनाब और परहेज़ करना चाहिए। नाकाम बच्चे इस वजह से भी होते हैं कि बड़ी बेहतरीन मिसाल इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम वकी रहमहुल्लाह से सवाल किया कि शेख मोहतरम, मैं पढ़ता हूँ, याद भी करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। शेख मोहतरम ने जवाब के अंदर कहा, गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, तुम्हारा हाफिज़ा मजबूत होगा, तुम्हारी याददाश्त मजबूत होगी, गुनाह करना छोड़ दो। उसके बाद में कहा कि देखो, इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह अपना नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। नाफरमानी करना, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला जो हाफिज़ा है उसको मजबूत रखेगा। और एक सबब है जिसकी वजह से बच्चे नाकाम होते हैं, एहसास कमतरी। ये बहुत जामे बातें हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत के लिहाज से ये आखिरी बात, एहसास कमतरी। बच्चे अगर ये समझने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वालिदैन अगर बार बार ये कहें कि तू नाकारा है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ जहन के अंदर बैठ जाती है। एहसास कमतरी का शिकार अगर कोई बच्चा होता है या कोई आदमी होता है, तबाह और बर्बाद हो जाता है। एहसास कमतरी का शिकार कोई कौम होती है तो तबाह और बर्बाद हो जाती है। यही एहसास कमतरी का शिकार फिल वक़्त उम्मत मुस्लिमा है। एहसास कमतरी का शिकार ऐसे कि डॉक्टर मार्टिन एक बड़े मशहूर यानी कि शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि मेरी नज़र में एक तालिब इल्म है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है, पढ़ सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है, ओहदा हासिल कर सकता है, जिम्मेदारी निभा सकता है, लेकिन जब कभी कोई जिम्मेदारी, कोई नौकरी, कोई मुलाजिमत, कोई ओहदा उसके सामने आ जाता है तो फ़ौरन ही उसके जहन के अंदर ये बात आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। इसी की वजह से वो ज़िंदगी के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सका। अगर इस किस्म का शिकार है तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद रखिए, ना सिर्फ इम्तिहानात के हद तक बल्कि ज़िंदगी में हर हमेशा, ज़िंदगी में हर हमेशा अगर हो सके तो इस शेर को याद रख लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये मर्दों की शमशीर है। यकी मुहकम, पुख्ता यकीन पैदा करो, हर काम तुम कर सकते हो, हर टक्कर से तुम टकरा सकते हो, हर मुसीबत का तुम मुकाबला कर सकते हो, हर वक्त के अंदर, हर तनाव के अंदर, हर डिप्रेशन से तुम निकल सकते हो, हर इम्तिहान में तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो और हर मुसीबत का तुम मुकाबला अज़्म, हिम्मत, इरादे के साथ में तुम कर सकते हो। यकीन मुहकम, पुख्ता यकीन अपने अंदर पैदा करो, दुनिया से तुम लड़ जाओगे, हर मुसीबत का तुम मुकाबला कर जाओगे और हर चैलेंज का तुम सामना कर सकोगे। ये शेर अपनी ज़िंदगी के अंदर बार बार पढ़ते रहो और ये शेर याद रख लो, जब कभी तुमको कोई मायूसी हो, कोई गम हो और कोई ऐसी कैफियत से तुम जोचार हो तो अपने दिल के अंदर ये शेर ज़रूर पढ़ लेना। यकीन मुहकम, पुख्ता यकीन अपने अंदर पैदा करो, अमल पे हम मुसलसल अमल करते चले जाओ, नहीं करे अब करो, यहाँ से शुरू करो। एक इम्तिहान ख़त्म होने के बाद दरमियान में एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास, ये एक दिन 24 घंटे कम नहीं है, तुम पढ़कर कामयाबी हासिल कर सकते हो। ये पढ़ाई तुम्हारे लिए मुफीद साबित होगी, तुम बेहतरीन नंबरात से, इम्तियाजी मेराज से तुम कामयाब हो सकते हो। अमल पे हम मुसलसल में अमल करते रहना है, जद्दोजहद हमेशा करते रहना है। मोहब्बत फातिह आलम, अपने अखलाक बेहतरीन बनाओ, ऐसे बेहतरीन के सबका दिल जीत लो, सबका दिल जीत लो। अरे लोगों के दिलों के ऊपर राज करो, बेहतरीन बातें करो,
اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا رہو، دوست احباب کے ساتھ میں اچھے رہو، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ میں اچھے رہو، اپنے جو استاد ہیں ان کے ساتھ میں اچھے رہو، تمہارا رویہ، تمہارا سلوک، تمہارے اخلاق، تمہارا چلنا پھرنا، بات کرنا، تمہارے تہذیب، یہ ساری چیزیں بہتر ہونا چاہیے۔ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، تمہاری زندگی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم کو چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے۔ تو جہاد زندگانی میں، زندگی کے یہ جد و جہد میں، یہ محنت مشقت کے اندر تمہارے لیے یہ بہترین ہتھیار ہے، کارآمد مفید ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھیں، ان باتوں پر عمل پیرا ہوں، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روز محشر کی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس کا مقام عطا فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فجر وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کے پر رحم فرما، ہم مسلمانوں کے پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عافیت کے ساتھ میں ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرما۔ اے اللہ بخوبی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پرنٹر غوث بھائی کے والدہ کی طبیعت مزاج جو ہے خراب ہے، علیل ہے، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہتر معاملہ کرے ان کے ساتھ میں، اور انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر